بھی لگی ہے. جہاں بھی ابلیس کا نام آتے جلالین میں وہ کہتے ہیں وہ ابو الجن، کیا تعارف کراتا ہے؟ ابو الجن، جنات کا باپ ہے. اب حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ من الجن، جنات میں سے ہے، جنات کا باپ نہیں ہے. جنات کا باپ کون ہے؟ جان بابا، جان. والجان خلقناہ، جنات کی تاریخ جان سے شروع ہوتی ہے، اور انسانوں کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے. اور ڈارون کہتے ہیں انسانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ بندر سے. بندر تھا، بندر کا انسان پہلے، پھر ترقی کر گیا. جب کسی طرح بھائی بندر کو بولتا نہیں ہے، انسان کو بولتا ہے. کہتے ہیں اس کے جسم کو خارش لگی تھی تو یہ چیخ رہا تھا تو اس کی زبان کھل گئی. اچھا بھائی، اس کی جو دم ہے تو انسان کی تو دم نہیں ہے. کہتے وہ رگڑ سے جو ہے پھر وہ دم ختم ہو گئی. اچھا نہیں کیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ خود بندر کا بچہ ہوگا. انسانوں کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. یہ جنات میں سے ہے. جنات کا باپ ہے جان، اور کان من الجن، یہ ایک برسر اقتدار خاندان کا فرد تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. تو فرشتوں کی سفارش سے یہ ان کے اندر شامل ہو گیا، آسمان میں سجدہ کر رہا تھا. اس کو سجدے کا حکم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جی سورہ اعراف نکالو. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک. دیکھو اعراف پہلا صفحہ، یہ بھی معمول تھا سجدے کا، اس کو حکم ہوا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو فرشتوں کو ہوا تھا، اس کو تو ہوا نہیں تھا، تو فرشتہ نہیں ہے. اذ امرتک معمول تھا. اور وہاں سورۃ سواد میں کیا ہے؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو سجدہ نہیں کیا. سجدہ کرنے سے ابا واستکبرا، تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر کیوں سے کیا؟ کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں سجدہ کروں ان کے سامنے جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. سورۃ اعراف. کیوں بہتر ہو بھائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری اصل بہتر ہے، اس کی اصل بہتر نہیں ہے. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے قیاس کیا اور وہ بھی غلط. نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ ابلیس کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کچھ کہتا ہے اور آپ کچھ کہے. اور ایک فقہا کا قیاس وہ نصوص سے ہے، نصوص کے مقابلے میں نہیں ہے. وہ نصوص سے ہے تاکہ وہ مسائل جو صراحتاً موجود نہیں ہے اس کا حکم معلوم ہو جائے، منصوص سے غیر منصوص کا حکم معلوم ہو جائے. وہ قیاس کے مقابلے میں نہیں ہے. اس کو قیاس کے مقابلے نصوص کے مقابلے میں نہیں ہے، اس کو نصوص کے مقابلے میں رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بھی رسالہ لکھا ہے، الاعلام فی مناقب الائمۃ الاعلام. اس طرح رسالہ لکھا ہے، سونا کہ ائمہ مجتہدین نے کتنا بڑا کام کیا ہے. قیاس و فقہا وہاں کرتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت موجود نہ ہو یا متعارض ہو تو وہاں قیاس کرتے ہیں، ہر جگہ تو نہیں کرتے. وہ نصوص سے کرتے ہیں، وہ نصوص کے مقابلے میں نہیں کرتے ہیں. تو اول من قاس ابلیس، اول وہ جس نے نص کے مقابلے میں قیاس کیا وہ کون ہے؟ ابلیس. اور قیاس بھی غلط. کیا کہا؟ میں بہتر ہوں کہ میں آگ سے ہوں، اور یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ مٹی بہتر ہے. آگ کے اندر تیش ہے، اضطراب ہے، ارتفاع ہے، اضطراب ہے. اور مٹی کے اندر عجز ہے، استقرار ہے.
یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جس کی اصل اچھی اس کا فرع بھی اچھا، اور جس کی اصل بری تو اس کا فرع بھی برا؟ یہ تو نہیں، مٹی سے ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور باپ نبی ہے اور فرع بیٹا کافر ہے، اور باپ کافر ہے اور بیٹا اصل کافر ہے اور فرع اچھا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ابلیس نے قیاس کیا، وہ بھی غلط، نس کے مقابلے میں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں، کانا کافروں میں سے ہو گیا، یا کافر تھا علم الہی میں، اب اس کا کفر کیا ہو گیا؟